خواتین و حضرات، میں گوجرانوالہ لٹریری فورم کی طرف سے خالد فتح محمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں. ہر علاقے، ہر خطے کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے. تاریخ ایک تو سرکاری تاریخ دان لکھتا ہے جس میں اس کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اور وہ حقائق کو اس طرح بیان نہیں کر سکتا جس طرح وہ اصل میں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے کہیں نہ کہیں پر جس دور میں بھی وہ تاریخ لکھ رہا ہے اس نے اس دور کو زیادہ اہمیت دینی ہوتی ہے. پھر ایک وہ تاریخ ہے جو ایک عام تاریخ دان جس کا سرکار دربار کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، وہ لکھتا ہے. پہلے والی میں جو تاریخ دان ہے، پہلی تاریخ میں جو کہ سرکاری تاریخ دان ہے، وہ سرکار کے مطابق جو اس نے ڈالنا ہوتا ہے ڈال دیتا ہے. جو اپنی مرضی سے یا اپنے شوق سے یا اپنے جو ایک وہ تحقیق کر کے جو وہ لکھ رہا ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو اس کے اپنے نظریات ہیں اس نے وہ تاریخ وہاں سے لکھی ہوتی ہے. یعنی یہ دونوں جو تاریخیں لکھی جائیں گی یہ کسی بھی طرح سے غیر جانبدار نہیں ہوں گی، ہم انہیں جانبدار ہی کہہ سکتے ہیں. ایک تاریخ وہ ہے جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، ایک قصے کی صورت میں، ایک داستان کی صورت میں، جو شام کو چوپالوں میں الاؤ کے گرد بیٹھ کر کسی نہ کسی طرح سے لوگ، جو بھی پرانا آدمی ہے جس کے پاس کچھ تھوڑا علم ہے وہ یہ بیان کرتا ہے، باقی لوگ سنتے ہیں. اس میں بھی کچھ نہ کچھ زیب داستان ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ اصل سے ہٹی ہوئی نہیں ہوتی. وہاں کسی کی خوشنودی مقصود نہیں ہوتی، وہاں کچھ اپنے نظریے کے لیے نہیں ڈالا جاتا. وہ صرف الفاظ کی ہی اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے. ضلع گوجرانوالہ ایک تاریخی مقام ہے. یہاں میں بہت پیچھے نہیں جاؤں گا، لیکن اس کو جو اہمیت ملی وہ سردار چڑھت سنگھ کے زمانے میں ملی، جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دادا تھا. لدھے والا وڑائچ، جہاں میرا پچھلے کچھ 20-30 سالوں سے میرا کسی نہ کسی طرح آنا جانا ہے، یہ گوجرانوالہ ضلع کے مضافات میں ہے اور اس کو کوئی اتنا اہم قصبہ نہیں سمجھا جاتا. نہ یہ قصبہ ہے، نہ یہ کوئی اربن ایریا ہے، یہ کوئی بیچ میں ہے. نہ یہ شہر، نہ یہ گاؤں، نہ یہ تیتر، نہ یہ بٹیر. لیکن یہاں لوگ کچھ دیہاتی زندگی گزار رہے ہیں اور کچھ شہری طور پر زندگی گزار رہے ہیں. ہم انہیں مکمل شہری بھی نہیں کہہ سکتے اور مکمل دیہاتی بھی نہیں کہہ سکتے. مجھے یہ ایک غیر معروف سا قصبہ لگا، لیکن جب اس کی گلیوں میں جائیں تو وہاں پر ایسے لگتا ہے کہ کچھ عمارات ایسی ہیں جو کہ جن میں لگتا ہے کہ ان میں یہاں پر کوئی تاریخ بھی چھپی ہوئی ہے. جب میں نے کھوج لگائی تو پتہ یہ چلا کہ یہ تو شاید گوجرانوالہ سے بھی پرانی تہذیب ہے. یہ ہوا ایسے کہ جب یہاں پر آبادی نہیں تھی، دو ہی یہاں پر جگہیں تھیں. یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک پناکھا جگہ ہے اور ایک یہ لدھے والا وڑائچ. لدھے والا وڑائچ قدرتی بات ہے، یہ 1001 سال یا اس سے تھوڑا زیادہ کی بات ہے. یہ چھوٹی سی بستی ہوگی اور پناکھا بھی آج بڑا گاؤں ہے، وہ بھی ایسے نہیں ہوگا، چھوٹا ہی ہوگا. یہ گاؤں بھابڑوں کے تھے. بھابڑے جین مت ہوتے ہیں.
گجرانوالہ میں اور سیالکوٹ میں آج بھی بابڑے بازار ہیں، بابڑے والا بازار ہے گجرانوالہ میں۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، سینکڑوں بار دیکھا ہے، ہزاروں بار دیکھا ہے، اسی طرح سیالکوٹ میں بھی ہے۔ سو اس خطے میں تب بھابڑے ہوتے تھے، جین ہوتے تھے، اور وہ رہے تقریباً 1530 اور 1540 کے درمیان میں۔ ہمایوں کے دور حکومت میں یہاں پر گجرانوالہ میں وڑائچ آئے، اور وہ وڑائچ تب ہندو تھے، ابھی وہ سکھ بھی نہیں ہوئے تھے، اور قدرتی بات ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہاں آ کر وہ بسے، اور آہستہ 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 ان کے 30 گاؤں بن گئے۔ تو لدھے والا وڑائچ ان 30 گاؤں میں سے ایک ہے، جو کہ کسی وقت جینوں کا ایک یہ سب مرکز تھا، ذیلی مرکز تھا۔ اب یہاں پر وڑائچ آ گئے، اور یہاں کا ایک ذیلدار تھا سردار ہری سنگھ۔ سردار ہری سنگھ کا ہری سنگھ نلوا کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ صرف ایک نام کی سملیرٹی ہے۔ اس ذیلدار کی بیٹی کے ساتھ رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ کی شادی ہوئی، اور چنانچہ اس کے بعد اس گاؤں کو اہمیت ملنا شروع ہوئی۔ پہلے گو یہ ایک پرانا شہر تھا، یہ ایک طرح سے پرانی تہذیب بھی تھی، لیکن یہ شہر یہ قصبہ ایک خوابیدہ سا ایک اس میں جی رہا تھا، جہاں کوئی اتنی ایکٹیویٹیز وغیرہ یا وہ نہیں ہوتی تھی۔ رنجیت سنگھ کے بیٹے کی شادی کے بعد یہ شہر اہم ہو گیا، اور یہ گجرانوالہ کے جو سرکاری دربار وغیرہ میں اس کا ذکر ہونے لگا، اور اس کو اہمیت ملنے لگی۔ تقسیم کے سے پہلے یہاں پر اس گاؤں کے ہر گاؤں کی طرح دو اس کے حصے تھے، ایک میں مسلمان بستے تھے اور ایک میں غیر مسلم، ہندو اور سکھ، اور باقی چھوٹی ان کی۔ اچھا، جو وہاں پر سکھ تھے ان کی رشتہ داری یہاں پر مسلمان وڑائچوں کے ساتھ بھی تھی، کیونکہ یہ جو وڑائچ مسلمان تھے ان کے خاندان کچھ عرصہ پہلے سکھ ہی تھے، اور پھر یہ اسلام قبول کر گئے اور یہ مسلمان ہو گئے۔ یہ بہت سارے ایسے ہیں، یہاں پر چند ایسے ہیں وڑائچ خاندان جن کے چند ایک کو ہم جانتے بھی ہیں، جن کا جو ننہال ہے وہ صرف امرتسر میں ہے، اور ایک وقت تک ان خاندانوں کا آنا جانا رہا، وہ کبھی یہاں آتے ملنے کے لیے، یہ وہاں جاتے ملنے کے لیے۔ سو یہ جو خاندان تھے یہ آپس میں مسلمان اور سکھ ہونے کے باوجود یہ آپس میں رشتہ دار بھی تھے۔ سو تقسیم ہو گئی۔ تقسیم کے بعد یہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہوگی اس گاؤں میں، اور وہ مسلمان راجپوت تھے، اور یہ وہ سب کے سب پٹیالہ سے آئے تھے، اور دلچسپی کی بات یہ ہے وہ پٹیالہ سے بھی ایک ہی گاؤں سے آئے تھے، تو وہ وہاں سے اٹھ کر سارے کے سارے اس گاؤں میں آ کر سما گئے۔ چنانچہ اب یہ گاؤں ایک ملی جلی تہذیب ہے، جس میں راجپوت ہیں اور وڑائچ جاٹ۔ ابھی یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو خطہ ہے گجرانوالہ اور اس کا ارد گرد کا علاقہ، سراؤنڈنگس، یہ سیالکوٹ تک بھی جاتی ہیں، لاہور تک بھی جاتی ہیں، حافظ آباد تک بھی جاتی ہیں، یہ رنجیت سنگھ کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یہاں پر کسی نہ کسی طور رنجیت سنگھ نے اپنا اثر چھوڑا، یا اس کے لیے بہتری کے لیے، یا اس کو قابو میں رکھنے کے لیے کام کیا۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر آگے حافظ آباد کی طرف ایک قصبہ ہے، وہ ایک
مواصلاتی مرکز ہے، وہاں پر منڈی ہے، سرکاری ہسپتال ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ایک نا مواصلاتی مرکز پر ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا جو کہ رنجیت سنگھ نے سوچا یا اس نے اندازہ لگایا کہ کسی وقت یہ گاؤں بڑا اہم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار سردار دیدار سنگھ کو وہاں پر بھیجا اور ایک کچا قلعہ بنا کر دیا، اور اس کچے قلعے میں بیٹھ کر اس نے ارد گرد کے علاقے کو اپنے قابو میں کر کے رنجیت سنگھ کی اطاعت میں لایا۔ یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا، یہ جو خطہ ہے ہر طرح سے رنجیت سنگھ کا کسی نہ کسی طرح سے یہ مرہون منت رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹیولی وہ یہ کرتا تھا کہ جہاں کچھ کام نہیں بن رہا ہے وہاں اپنے کسی عزیز کی شادی کر دی، لڑکی دے دی یا لڑکی لے لی۔ چنانچہ ہم یہاں سے اس علاقے کی تاریخ سے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو منہا نہیں کر سکتے۔ خواتین و حضرات، آج یہاں تک اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میں چاہوں گا آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک اور اس کے بعد بھی خدا کرے آپ سب خیریت سے رہیں، سلامتی سے رہیں۔ خدا حافظ۔